بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستعنت باللہ تعالی وأجبته طالبا للثواب ولا أذكر إلا ما جازم بصحته أهل الترجيح من غير اطناب تفصیلیہ استعنت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف بار پہ جار اسم جلالت ذوالحال تعالی صیغہ واحد مذکر غیب فعل ماضی مطلق مثبت معروف اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع بسوئے اسم جلالت ذوالحال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا باہر پہ جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا استعنت فعل کا، استعنت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اسم جلالت کو ہم نے بنایا ذوالحال اور تعالی فعل کو فاعل کے ساتھ ملا کر بنایا حال۔ کس قاعدے کے مطابق تعالی فعل کو ہم نے حال بنایا ہے وہ قاعدہ سن لو۔ تعالی سے پہلے اسم جلالت آ جائے یا کوئی اسم جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے تو پھر تعالی حال بنتا ہے، تعالی حال بنتا ہے اسم جلالت سے یا اسم جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے۔ اور اگر تعالی فعل سے پہلے نہ اسم جلالت ہو اور نہ ہی اسم جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو پھر تعالی فعل حال واقع نہیں ہوگا، حال واقع نہیں ہوگا۔ جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہاں پر تعالی فعل ہے لیکن یہ حال واقع نہیں ہو رہا، اس لیے کہ نہ تو اس سے پہلے اسم جلالت موجود ہے جس کو ذوالحال بنایا جائے اور نہ ہی اسم جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہے، اس لیے کہا کہ یہاں پر تعالی فعل حال واقع نہیں ہوگا۔ بہرحال واو عاطفہ اجب تو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، ہو ضمیر منصوب متصل، ہو ضمیر منصوب متصل ذوالحال کیا بن گیا؟ ایسے ہی ہے، تو ضمیر ہے، ہو ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بہ، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے جب تو فعل کی، اور جو تو ضمیر ہے نا یہ ہے ذوالحال، تو ضمیر ذوالحال۔ طالباً صیغہ صفت، طالباً صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، لام حرف جار الثواب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، طالباً صیغہ صفت کا، طالباً صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہو گیا اجب تو فعل کا، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اجب تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ سمجھ لگی بات؟ واو استینافیہ بنا لیں،
لا اذکر صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع منفی معلوم، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، الا استثنائیہ مفرغہ، الا استثنائیہ ما اس میں موصول، جازمہ صیغہ واحد مذکر غیب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، با حرف جار صحت مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا جازمہ فعل کا، المضاف الترجیحی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو گیا جازمہ فعل کا، من حرف جار غیر مضاف اتناب مضاف الیہ، اتناب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو گیا جازمہ فعل کا، جازمہ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بہ ہوا لا اذکر فعل کا، لا اذکر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس وقت کے اعتبار سے جب مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے تھے، تب اس وقت کے لحاظ سے چونکہ متکلم انشاء بنتی ہے، لیکن اب چونکہ اب کے لحاظ سے یہ جملہ انشائیہ نہیں بنتا، جملہ خبریہ ہی بنتا ہے، ہمارے لحاظ سے یہ خبریہ ہے۔ اچھا بھائی، وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَازَمَ بِصِحَّتِهِ، یہاں پر الا استثنائیہ آیا ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کلام کو مستثنی مفرغ، یہ کیا ہے بھائی؟ مستثنی مفرغ۔ مستثنی مفرغ کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک کلام غیر موجب ہو، نمبر دو مستثنی الا کے بعد ہو، نمبر تین مستثنی من ہو مذکور نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ مستثنی مفرغ ہوگا، اور مستثنی مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق آتا ہے۔ تو ما موصول یہ لا اذکر فعل کا مفعول بہ بن رہا ہے، اس لیے محلاً منصوب ہے۔ محلاً منصوب اس لیے کہا کہ اس میں موصول یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ مستثنی من ہو مذکور نہیں ہے یہاں پر، کلام غیر موجب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جس کلام میں نہی نفی یا استفہام ہو وہ کلام کون سا ہوتا ہے؟ کلام غیر موجب۔ تو یہاں پر نفی موجود ہے، لا اذکر نفی کا صیغہ ہے، نفی موجود ہے، لہذا کلام غیر موجب بن گئی، اور الا کے بعد مستثنی بھی موجود ہے ما جازمہ، یہ شرط بھی پائی گئی ہے۔ مستثنی من ہو وہ مذکور نہیں ہے، مستثنی من ہو مذکور نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ مستثنی من ہو متعدد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ متعدد ہوتا ہے، اس میں تعدد ہوتا ہے، اس کے کئی افراد ہوتے ہیں، یا کوئی ایک لفظ ہو، اس لفظ کے نیچے کئی افراد ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی منہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنی منہ میں تعدد اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے استثناء ہوتا ہے، جب پیچھے زیادہ ہوں گے تو اس سے آگے کسی کو الگ طور پر مستثنی الگ کریں گے، کسی کا استثناء کریں گے، تو استثناء کے لیے مستثنی منہ کا متعدد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ولا اذکر اس کے ساتھ کوئی تعدد پر دلالت کرنے والی کوئی کلام موجود ہے، کوئی لفظ اس طرح کا ہے نہیں ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے۔ اعلی ترجیح کے اس قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا، بارہا مرتبہ یہ قاعدہ بیان کیا جا چکا ہے، دو اسم آ جائیں، ان دو میں سے پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور ترجیح معرف باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے،
اس لیے اہل اس کی طرف مضاف ہے. من غیر اتناب بغیر لمبا کرنے کی ہو گیا. وسمیتہ نور الایضاح ونجات الارواح. سما یسمی کتنے مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے بھائی؟ اونچا بولو. دو مفعولوں کا. ایک مفعول ہو ضمیر اس کا آ گیا ہے، دوسرا مفعول نور الایضاح ہے. اور اگر یہ مجہول کا صیغہ ہو تو پھر ایک نائب فعل اس کا مفعول بھی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اسم حالت نصبی میں ہوتا ہے جس کو دوسرا مفعول کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سمیتو صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف. سمیتو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف. تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. کیا بن گیا؟ مفعول بھی. نور مضاف الایضاح مضاف الیہ مضاف الیہ سے لے کر مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. نجات مضاف الارواح مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہوا. سمیتو فعل کا. سمیتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے عطف ڈالیں گے تو واو کو عطفہ بنا لیں گے، ورنہ واو کون سی ہوگی؟ استنافیہ. اس میں جلالت مفعول بھی مقدم. اس میں جلالت اسالو فعل کا. اسالو صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف. اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل. این ینفع بھی عبادہ. ان مصدریہ ینفع فعل مضارع. ینفع فعل مضارع کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف. ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے. اس میں جلالت با جا رہا ہی ضمیر مجرور راجع بسوئے کتاب. عباد مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجع بسوئے. اس میں جلالت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا. ینفع فعل کا. ینفع فعل اپنے ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. یدیما صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے. اس میں جلالت با جارہ ہی ضمیر مجرور راجع بسوئے کتاب جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا. یدیما فعل کا الافادہ مفعول بھی. یدیما فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با طویل مصدر ہو کر مفعول بھی ثانی ہوا. اسالو فعل کا. اسالو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم اور مفعول بھی مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب دیکھ لو ترجمہ اس کا. فاستعنت باللہ تعالی. پس میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. جب میرے مخلص دوست مجھے درخواستیں کرنے لگے، گزارشات کرنے لگے کہ آپ مہربانی کرو کوئی عبادات میں آسان سا مقدمہ تحریر کر دو جس سے ابتدائی طالب علم کو فائدہ ہو جائے، تو پس میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور میں نے اس درخواست کو قبول کیا اس حال میں کہ میں ثواب کا طلب کرنے والا ہوں. اس حال میں کہ میں ثواب کو طلب کرنے والا ہوں. کہتے ہیں نیت ثواب کی تھی اور میری کوئی نیت نمود کی شہرت کی نہیں تھی. ولا اذکر الا ما جازما بصحته اہل الترجیح من غیر اتناب. اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر ان مسائل کو جن کے صحیح ہونے کا اہل ترجیح نے یقین کیا من غیر اتناب لمبا کرنے کے بغیر. کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کتاب میں جو ذکر کروں گا یقینی مسائل ذکر کروں گا. اہل ترجیح فقہا کا ایک طبقہ ہے. فقہا کا ایک طبقہ ہے. تو کہتے ہیں وہ فقہا کا طبقہ جو اہل ترجیح ہے جن مسائل کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے میں انہی مضبوط مسائل کو ذکر کروں گا. ایسے کمزور قسم کے اختلافی مسائل کو حتی الوسع کوشش کروں گا کہ میں ذکر نہیں کروں گا. من غیر اتناب. اور میری کوشش ہوگی کہ میں بلا وجہ
متن کو لمبا نہ کروں، مطلب کی بات کروں گا، زائدہ مطلوب سے مطلب اور مقصود سے جو بات زائدہ ہوگی وہ میں زائدہ بات بھی ذکر نہیں کروں گا۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِزَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، یہاں پر فرما رہے ہیں کتاب کا نام میں نے کیا رکھا، فرماتے ہیں اور میں نے اس کتاب کا نام، وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مقدمہ ہے ویسے، لیکن مقدمہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، مرجع اور ضمیر کے درمیان مطابقت نہ رہی تو اس کا جواب یہ دیں گے مقدمہ ہے تو مؤنث، لیکن اس کو الکتاب جو مذکر ہے اس کی تعویل میں کر لیں گے تو اب اعتراض نہیں رہے گا، مقدمہ سے مراد کتاب ہی ہے نا۔ اور میں نے اس کتاب کا نور الازاح اور نجات الارواح نام رکھا، میں نے اس کتاب کا نور الازاح اور نجات الارواح نام رکھا، یعنی وضاحت کی روشنی اور روحوں کی نجات۔ اور بھی اس میں ہو سکتا ہے مشبہ بھی والا مسئلہ نور الازاح میں، لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتے اب۔ واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ، اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی سے میں، یہ مفعول بھی کا مقدم کیا حصر کا معنی لینے کے لیے، اور اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں یہ کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو نفع دے اور اس کتاب کے ساتھ افادہ کو ہمیشہ رکھے۔ یہاں پر دعائیہ کلمات ہیں، دعا مانگ رہے ہیں رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں کہ میں رب سے سوال کرتا ہوں، سوال میرا اللہ سے اور میرا کسی سے کوئی سوال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو نفع دے، اس کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو نفع دے اور اس کتاب کا فائدہ ہمیشہ رکھے، یعنی ہمیشہ قیامت تک لوگ میری اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کل بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، آمین۔ اچھا بھائی ایک بات سمجھ لو، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گونج رہا ہوگا کہ جناب استاد جی آپ نے طالبان کے اندر آنا ضمیر کیوں نکالی ہے، اس کے اندر تو ہوا ضمیر آنی چاہیے تھی۔ ایک قاعدہ نوٹ کر لیں، صیغہ صفت سے پہلے ضمیر آ جائے، کوئی ضمیر صیغہ صفت سے پہلے آ جائے تو صیغہ صفت کے اندر وہی ضمیر نکالتے ہیں جو صیغہ صفت سے پہلے موجود ہوتی ہے، وہ ضمیر نہیں نکالتے جو صیغہ صفت کے اندر پہلے موجود ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر پہلے تو ہوا ضمیر تھی نا، اب ہوا ضمیر کو نہیں، ہوا ضمیر نہیں نکالیں گے، اس سے پہلے متکلم کی ضمیر ہے جس سے اس کو حال بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بھی آنا ضمیر متکلم ہم نے نکالی ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے نا مثال، تو نحن جمع کی ضمیر ہے۔ اب آپ اعراب القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اس کی وضاحت مل جائے گی کہ اقرب اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر آنی چاہیے تھی لیکن ہوا ضمیر نہیں نکالی، اس کے اندر بھی نحن ضمیر نکالی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قاعدہ پکا ہو گیا کہ اگر ضمیر کے بعد صیغہ صفت آ جائے تو صیغہ صفت میں ویسی ضمیر نکالیں گے جیسی ضمیر اس سے پہلے موجود ہے، اور وہ ضمیر اس کے اندر نہیں نکالیں گے جو پہلے اس کے اندر موجود تھی۔ اس قاعدے کو بھی زبردست کر کے لکھ لینا، اس کا آپ لوگوں کو ہم سب کو فائدہ ہوگا۔